اپنے آپ کو, اپنے دماغ کو نا جتنے بھی فضول چیزیں ان سے صاف اور پاک رکھو. ہماری کیپیسٹی دل و دماغ کی لامحدود نہیں ہے, محدود ہے. اگر اس کیپیسٹی میں اٹرم پٹرم ڈالتے رہیں گے, فلانے کی بیوی ایسی ہے تو فلانے کی ایسی ہے تو فلاں محلے کی خاتون ایسی ہے تو فلاں کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے, فلاں پکڑا گیا, یہ کیا وہ, اتنا کچھ اٹرم پٹرم ڈالو گے نا دماغ میں, سوائے ڈپریشن اور ٹینشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. چھوڑ دو لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, پڑوسیوں کے حالات اچھے ہیں یا نہیں ہے, مالی لحاظ سے نہیں, ویسے گھر میں ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں نہیں, بس ختم. دیکھو تبلیغ والے جب گشت کے لیے جاتے ہیں, کسی گھر میں جھگڑے کی آواز آ جائے نا, وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں. دیکھو انسان نا اپنے بارے میں 2 منٹ میں فیصلہ کر سکتا ہے, میں فسادی ہوں یا سوسائٹی میں اصلاح کرنے والا ہوں. یہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے. قرآن ایسے ہی تھوڑی کہہ رہا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اللہ کہتے ہیں آخرت میں میں حساب و کتاب تو لوں گا, لیکن اصل بات یہ انسان کو خود اپنے بارے میں پتا ہے کہ میں جنت والے اعمال کر رہا ہوں یا جہنم والے. حساب تو ایک فارمیلٹی ہے جو اللہ نے رکھی ہے. اللہ کہتے ہیں خود تجھے پتا ہے کیا کر کے آیا ہے. اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہو کہ میری طبیعت, میری نیچر میں فساد ہے یا اصلاح ہے. بہت آسان طریقہ, کسی گھر سے جھگڑے کی آواز آ رہی ہے, اگر آپ اپنے گھر کی کھڑکی بند کر لیتے ہو اس کا مطلب آپ کی طبیعت میں فساد نہیں ہے, اور ساری کھڑکیاں کھول لیتے ہو, اور ہو کیا رہا ہے, 1 نمبر کے فسادی تو سب سے پہلے تم ہو. بھائی ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, چیخو پکار ہو جاتی ہے, نارمل ہے یہ, تیرا لینا دینا کیا یار اس سے, تم کیوں دیکھ رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھ لو فوراً جا کے کان کھڑے ہو جائیں گے کیا ہو رہا ہے. 2 آدمی خسر پھسر کر رہے ہو اور آپ بیٹھے ہوئے ہو, وہ آپ کو جج بھی نہیں بنا رہے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایسا کیس آئے جس کے آپ اہل ہی نہیں ہو, وہ نہیں سنو, اور ہم خود ایسے کیس کے پاس چل کے جا رہے ہوتے ہیں. صحیح, ہم خود ایسے کیسز کو سماعت زبردستی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی فیملی کورٹ کا جج کرمنل کیس سننے کے لیے انڈا موڑی پہنچ جائے, اسے تو گورنمنٹ ذرا بھی نہیں چھوڑے گی. 2 آدمی خسر پھسر کر رہے ہیں, وہ خسر پھسر کر اس لے رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ تمہیں پتا چلے, ورنہ کھلی ڈلی بات کر رہے ہوتے. اب آپ گھننے بن کے بیٹھ گئے, توجہ ادھر ہے, ایسے دیکھ ادھر رہے اور کان کدھر ہیں, ادھر ہیں. نبی نے فرمایا جو 2 آدمیوں کی بات سننے کی کوشش کریں نا ان کی پرمیشن کے بغیر, اللہ پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں ڈالیں گے قیامت کے دن. کیوں ان کی پرائیویسی میں گھس رہے ہو, وہ تمہیں تھوڑی بتا رہے ہیں. ہاں کوئی ملک کے دشمن بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کسی خفیہ ایجنسی کے آدمی ہو اور آپ کو اطلاع ملی کہ کوئی 2 جاسوس آئے ہوئے ہیں اور بھیس بدل کے آپس میں بات کر رہے ہیں, پھر ایک الگ بات ہے. نارمل کنڈیشن میں جب بھی کوئی 2 بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہوں, آپ کو ان کی بات سننے کی اجازت نہیں ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, غالباً مولانا قاسم نانوتوی تھے, کون تھے مجھے نام اکثر یاد نہیں رہ جاتا کیونکہ فوکس کر رہا ہوتا ہوں اس واقعے کو, لیکن بہرحال نام بھی پتا ہونا چاہیے, اس سے واقعہ زیادہ اوتھینٹک ہو جاتا ہے, یعنی سننے والے کو زیادہ یقین آ جاتا ہے. تو وہ لیٹے ہوئے تھے, تو 2 افراد آئے. اچھا وہ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے, آنکھیں بند جیسے سو رہے ہوں. 2 بندے آ کے بات چیت جیسے ہی شروع کی, انہوں نے آنکھیں کھول کے بولا بھائی میں جاگ رہا ہوں, میں سو نہیں رہا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم مجھے سوتا سمجھ کے کوئی وہ باتیں شروع کر دو جو میرے سامنے کرنے کی نہیں ہے. فسادی آدمی کیا کرے گا, لیٹا ہوا ہے نا, اور اس کو سامنے 2 بندے اور خاص طور پہ سالہ آ کے بیٹھ گیا, سالہ آ کے بیٹھ گیا. اب آپ دیکھو کیا ہوگا, ایسے خراٹے لینا شروع کر دے گا جو اس سے پہلے کبھی اس کو زندگی میں آئے نہیں ہیں. ایسے بن جائے گا جیسے مر گیا, میرا تو انتقال ہو گیا ہے, اب جنازہ اٹھے گا بس, اور غور لگا کے سنے گا ان کی باتیں. چھوڑ دو یار. ہمارا آفس ہے نا, آفس جہاں ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے, دارالفتہ ہے جہاں فتوے لکھے جاتے ہیں, وہاں ہم نے کیمرے لگوائے. آفس میں کیمرے ضروری ہیں, آپ کو پتا ہے کوئی چوری ہو سکتی ہے, اور وہ سب کو اچھا کہیں ایسی جگہ پہ کیمرے لگائیں تو باہر لکھ کے لگانا لازم ہے کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیونکہ شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم اچانک چھاپے ماریں, خفیہ کیمرے لگا لگا کے لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کریں, یہ اجازت نہیں ہے. کہیں بھی کیمرہ لگاؤ تو شریعت میں حکم ہے آپ بتا دو کیمرہ لگا ہوا ہے, وہ ایسا کام کرے ہی نہیں. کیمرے اس لیے نہیں لگائے جاتے کہ تاکہ لوگوں کی پرائیویسی میں دخل اندازی ہو, کیمرے سیکیورٹی کے لیے لگائے جاتے ہیں. تو سیکیورٹی اسی میں ہے کہ بتا دیا جائے لگا ہوا ہے تاکہ چوری نہ کرو. خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے. تو ہم نے جب اپنے آفس میں کیمرے لگائے تو پہلے تو سب جگہ ہی ایسا ہوتا ہے, لکھ کے لگا دیا جاتا ہے, پوری دنیا میں اصول ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. ہمارے بعض ساتھیوں نے کیا کہ بھائی ہم اس کی آڈیو بھی ریکارڈ ہوگی, میں نے کہا نہیں آڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکتا. ہم نے کیوں لگائے ہیں بھائی, کوئی چیز چوری نہ ہو, ختم, دیٹس آل. بس فوکس کس کو کرنا ہے, چوری کو. کمال ہے چوری پھر بھی ہو گئی. جی کیا ہوا, سلیم کے بارے میں چور کو بتایا, ہاں 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 وہ بتا, اچھا ہوا بتایا, بس مکمل کر رہا ہوں. اچھا اچھا تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ خاتون نے اپنے میاں کو بتا دیا سارا پرانا قصہ.
अब वो बेचारी की जिंदगी अजाब बन गई। जब झगड़ा हो शौहर ताने दे रहा है, तुम तो इन्वॉल्व थी। वो बेचारी ने 8-10 साल पुराना किस्सा मुझे कॉल की। मैंने कहा आप बेवकूफ हो, आपको बताने की क्या जरूरत थी? बाज़ मियाँ बता देता है, तो फिर जब झगड़ा होता है खातून के, इन्होंने खुद बताया था, अपने मुंह से बोला था। मैंने कहा और भी जो कुछ है बता दे। छोड़ो यार, अपनी बुराई पे भी मिट्टी डालो, दूसरे की बुराइयों पे भी मिट्टी डालो, फिनिश, खत्म। एक आदमी ने कहा मैंने अपनी बेगम को उगलवाया, पुराना वाक्य सुनाए, और जब उसने बता दिया तो मेरे दिल में शक बैठ गया। मैंने कहा तू भी बेवकूफ और तेरी बीवी तुझसे बड़ी बेवकूफ। अच्छा, यहां लोग सच बोलते हैं, अपनी बुराई या दूसरे की बुराई में सच बोलना लाजिम नहीं है। खूब समझ लो, सच बोलना लाजिम नहीं है। शौहर बीवी से पूछते हैं माजी का बताओ, और कुरान पे हाथ रख के बताना जमशेद से तुम्हारा चक्कर तो नहीं था, वो माजी की बात थी। औरत पे लाजिम नहीं है बताए। वो बोले भाई कुरान पे हाथ रखवा लो, तौरात इंजील पे हाथ रखवा लो, ना मैं ये बताऊंगी कि था, ना ये बताइए किससे खत्म, जो भी था था, ना तुम्हें बताने की इजाजत है। और पहले बोले मैं इस तरह की कोई भी बात पूछी तो पहले बता दूं मुझे झूठ बोलने की इजाजत है, शरी मसला है, पहले बता दो उसको, मैं झूठ बोलूंगी। किसी को थोड़ी इजाजत है आपसे आगे पूछ रहे क्या किया था क्या नहीं किया था। एक साहब ने कहा हमारे हजरत के पास एक बंदा आया और कहता है कि एक आदमी ने मुझसे पूछा तुम तहज्जुद पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ पढ़ता हूं। फिर कहा तुमने कभी जिना तो नहीं किया? कह रहे मैंने तो किया हुआ था और तौबा कर ली थी। कह रहे अब मैं उसको ये बोलूं कि क्यों पूछ रहा है? कह रहे मैं झूठ बोलूं तो झूठ बोलने का गुनाह है, सच बोलूं तो मेरा राज फाश हो जाएगा। हजरत ने फरमाया आपने पहली ही गलती कर दी। जब उसने आपसे पूछा कि तहज्जुद पढ़ते हो, अब आप बोलोगे ना कि उस वक्त तो बोल दिया हाँ पढ़ता हूं। जब बुराई का पूछा तो अब आप बोलोगे क्यों पूछ रहे हो? कहेगा वो भी तो क्यों पूछ रहा था, तहज्जुद का सवाल भी तो फजूल था ना। तो जवाब ये होना चाहिए तहज्जुद पढ़ते हो? भाई पढ़ू ना पढ़ू तेरा लेना देना क्या है उससे भाई। अच्छाई का पूछे तो भी ये जवाब देना, भाई तुम्हारा क्या लेना देना, मेरा पर्सनल मामला है, अल्लाह के साथ पढ़ू नहीं पढ़ू तेरा क्या मसला है। लिहाजा बुराई का पूछेगा तो भी आप ये जवाब दे सकोगे, लेकिन अच्छाई का पूछा आपने फौरन बतानी शुरू कर दी। बुराई का पूछा फिर आप कह रहे क्यों पूछ रहे हो, कहेगा वहां भी तो ये सवाल कर सकते थे क्यों पूछ रहे हो। इसलिए मेरे भाई आपकी छुपी हुई नेकियों के बारे में कोई पूछे तो भी जवाब क्या है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। बुराई के बारे में पूछे तो भी एक जवाब है, मेरी पर्सनल लाइफ है। बस आपके साथ जो मेरे मामलात हैं इनके बारे में पूछो, बस इसके अलावा कोई तीसरा सवाल नहीं होगा। यहां बस एक सवाल का जवाब देके मैं आगे निकलता हूं। मुझसे इरशाद अहमद साहब ने या रेहान तारिक ने पूछा था आपकी कमाई क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो बहुत से लोगों ने कहा मुफ्ती साहब आपको इसका जवाब नहीं देना चाहिए था क्योंकि ये पर्सनल सवाल है और पर्सनल सवालों का जवाब बोलो नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक है, अगर कोई पॉडकास्ट के दौरान आपसे पूछ रहा है कितना कमाते हो, कहां से कमाते हो, ये पर्सनल सवाल है, किसी को पूछने की इजाजत नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी इसलिए जवाब दिया कि किसी ट्रस्ट चलाने वाला आदमी, किसी के कंट्रोल में कोई इदारा हो मालियाती, चाहे मस्जिद हो, उससे ये राइट बनता है कि कौम पूछे कि आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, उसको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि वहां बदगुमानी है कि ऐसा तो नहीं यहां से कमा रहे हो तो आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, नहीं आई सब। जैसे कोई रिश्ता लेने के लिए आया लड़का, अब आप उसका पर्सनल पूछोगे कि नहीं पूछोगे, बेटा चर्च तो नहीं पीते? वो कहे मेरे से पर्सनल सवाल क्यों पूछ रहे हो? बेटा अपनी बेटी देनी है, हमें पता तो चले तू कैरेक्टर का सही है कि नहीं है। बाज मौके पे पर्सनल सवाल पूछे जाते हैं जब कोई मामला हो। तो जो लोग भी फाउंडेशन या ट्रस्ट चला रहे हैं उनके पास अगर पैसा है उनसे पूछा जाएगा कि कहां से आया, और उनके बाप को भी जवाब देना पड़ेगा। नहीं दे रहे इसका मतलब चोर है, ये चोर है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। फिर वो ये नहीं कह सकता तुम कौन होते हो पूछने वाले, मैं इतना नेक। भाई साहब मामलात में नेक वेक नहीं होता। आपकी दाढ़ी टोपी पगड़ी, आपके नमाजें एक तरफ, पैसों के मामले में जब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कुछ भी नहीं था, अब ये कहां से आया, आपको आपके बाप को भी जवाब बोलो देना पड़ेगा। यहां आप ये पर्सनल सवाल पूछना वाजिब है। मैं ये रफी भाई बैठे हुए हैं, कमेटी वाले बैठे हुए हैं, मेरे 3 घर थे ना, फिर चौथा हुआ, पहले 2 थे, फिर मैंने यहां कमेटी वालों से बार बार खुद से कहा है कि मेरे बारे में कोई बदगुमानी नहीं फैलाना कि मुफ्ती साहब इतने घर कैसे चला रहे हैं। जिस दिन सवाल आया ना जहन में कहां से आ रहा है, आप लोगों को पूरा हक है मुझसे पूछने का, ये घर कैसे चला रहे हो, पैसा कहां से आ रहा है, और मेरे जिम्मे वाजिब है कि मैं जवाब दूंगा। ये गवाह है, मैं 15 साल से खुद ही से, बल्कि इससे भी पहले से खुद ही से बोल रहा हूं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मस्जिद का कोई मुंतजिम, मदरसे का मुंतजिम या कोई ट्रस्ट चलाने वाला गाड़ियों में घूम रहा है और बंगले पे बंगले और अपने नाम से और दूसरों के नाम से इतना कुछ कर लिया है, तो आपका हक बनता है कि आप पूछें कि ये पैसा तुम्हारे पास कहां से आया। ये एतराज बिल्कुल बजाय, अगला एतराज ठीक नहीं है। जब उसने क्लियर कर दिया फिर ये एतराज दुरुस्त नहीं है कि ये क्या,
یہ تو مولانا لوگ پیسہ کما رہے ہیں. بھائی پیسہ کمانے کا حق ہر ایک کے پاس ہے, اگر جائز طریقے سے کما رہا ہے پھر ہر ایک کے پاس حق ہے. تو اس لیے میرے بھائی کسی کے پرسنل معاملات میں بولو مت گھسو. کون کیا کر رہا ہے ہماری بلا سے, ہمیں تو اپنی فکر ہے, ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے, اور آخرت میں ایسا ہی ہوگا. ابھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا, بس بات کو ختم کر رہا ہوں, اگر یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آخرت میں اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. جب میدان حشر قائم ہوگا نا اور اللہ حساب و کتاب لینے کے لیے آئے گا, تو حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, ہر آدمی کہے گا نفسی نفسی, بھائی مجھے میری فکر ہے, میں چھوٹ جاؤں وہ جائے جنت میں یا جہنم میں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لوگ آئیں گے, یار آپ بڑے نیک تھے, ہماری سفارش کر دو. کہے گا نیک ویک ایک طرف رکھو بھائی, پتہ نہیں میں بچوں گا یا مروں گا یہاں پہ. وہ یہ نہیں کہے گا ہاں میں ایگزیکٹلی میں تو بہت ہی نیک آدمی ہوں. یہ اتھارٹی اللہ نے صرف سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے کہ جب آپ کے پاس لوگ آئیں گے آپ کہیں گے ہاں اللہ نے مجھے یہ رائٹ دیا ہے کہ میں سفارش کروں. ورنہ ہر شخص کیا کہے گا, مجھے بچاؤ کس. تو بھائی دنیا میں بھی یہ سوچ رکھ لو, کون کیا کر رہا ہے, اڑوس میں کیا ہو رہا ہے, پڑوسن کس کے ساتھ بھاگی ہے, کس کا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے, کس کے گھر میں طلاق ہو رہی ہے. چھوڑ دو یار, تمہارا لینا دینا نہیں. ابھی ایک سیلیبریٹی ہے, اس کی طلاق ہوئی ہے نا, بہت سوشل میڈیا پہ اٹھا لیا اس کیس کو لوگوں نے, وہ بھی اپنے میاں پہ الزام لگا رہی ہے یہ تو ایسا تھا, یہ تو. ان کو کوئی جا کے سمجھائے بھائی علیحدگی ہو گئی مٹی پاؤ, علیحدگی ہو گئی کیا ہو گیا مٹی پاؤ. لیکن ہوتا پتہ ہے کیا ہے, مشہور لوگوں کے ہاں جب ڈیورس ہوتی ہے لوگ مٹی پانے نہیں دیتے. یہ جو ٹیلی ویژن کے ہوسٹ ہے نا, یہ کریت کے پوچھتے ہیں کیوں ہوئی ہے طلاق. اب اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرا میاں تو بہت اچھا تھا بس ہو گئی, تو لوگ کہیں گے پھر تم غلط تھی. لہذا اس کو اپنے آپ کو نیک قرار دینے کے لیے شوہر پہ جھوٹے الزام ڈالنے پڑتے ہیں. پھر شوہر کو جا کے لوگ پوچھتے ہیں اینکر کیا ہوا, آپ نے اس کو ڈیورس کیوں دی. اگر وہ کہتے بھائی نیک تھی بس نہیں بن رہی تھی, یہ نہیں مانا جاتا. اچھا اتنی نیک تھی تو ڈیورس دے دی, تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس کو جھوٹا ثابت کرے, اس پہ تمام وہ الزامات ڈال دے جو آج تک کسی نے کسی پہ نہیں ڈالے ہوں گے. ایک مشہور اداکارہ تھی, پرانا قصہ ہے, اس کو ڈیورس ہوئی. آپ کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, میں لوگوں کے راز پاش نہیں کرتا. ایسے بعض کیسز آ چکے ہیں ہمارے پاس. وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم لوگ اگر شادی کریں نا اور کامیاب نہ ہو, بیڑا غرق ہو جاتا ہے میڈیا پہ. اتنے الزامات ڈالنے پڑتے ہیں آدمی پہ اور آدمی کو عورت پہ. تو کیا ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ہم شادی کر کے دنیا کو بتائیں نہیں, چھپ کے رہیں, یعنی خفیہ نکاح. یہ مسئلہ پوچھا گیا تاکہ ڈیورس ہو تو نہ شادی کا پتہ چلے نہ ڈیورس کا پتہ چلے. یہاں تک نوبت کس کی وجہ سے آئی ہے, میڈیا کی وجہ سے. بھائی مشہور آدمی ہے, مشہور عورت ہے, لوگوں کو گائیڈ کیا کرتی تھی, کوئی بات نہیں, طلاقیں ہوتی ہیں, صحابہ کے دور میں ہوئی ہیں. میں نہیں کہہ رہا طلاقیں جا کے پارسل کرنا شروع کر دیں, بری چیز ہے طلاق, ہو جائے بھائی میاں بیوی کا پرسنل معاملہ ہے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں, ختم, دیٹس آل. مٹی پاؤ. اور مرد کو بھی تانے دیتے ہیں, ادھر تو لوگوں کو بتایا کرتا تھا کیسے محبت سے رہتے ہیں اور اپنی بیوی تو سنبھال نہیں پایا. بھائی دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 100% کامیابی کے ساتھ رشتے چلیں. صحابہ میں دونوں پارٹیاں ٹھیک ہوتی تھی, لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی, پھر بھی آپس میں کیا ہوئی ہے, حضرت عمر نے اپنی زوجہ کو طلاق دی ہے. کیا ہم حضرت عمر کے بارے میں یہ کہیں گے کہ بیوی تو سنبھال نہیں پائے, معاذ اللہ, نقل کفر, پورا ملک کیسے سنبھال رہے ہیں, یہ تانا دیا جا سکتا ہے؟ معاذ اللہ. بھائی ان کا پرسنل معاملہ تھا, نہیں چلی ہوگی. نہ ان کی زوجہ کو برا کہا جا سکتا ہے, نہ ان کی زوجہ کو, بھائی مزاج نہیں ملتے. حضرت زید ابن حارثہ نے اپنی زوجہ حضرت زینب جو نبی کی پھوپھی ذات بہن تھی ان کو طلاق دی ہے, اور قرآن نے منع بھی کیا مت دو, پھر بھی دے دی. بس ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی, اس کے بعد کبھی حضرت زید کو تانا نہیں دیا گیا, کبھی بھی نہیں تانا دیا گیا, بلکہ وہ نبی کے محبوب تھے, رہے, اور اس کے بعد بھی رہے ہیں, پھر میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. اگر ان کا سوسائٹی میں بائیکاٹ کر لیا جاتا کہ یار نبی کی پھوپھی ذات بہن کو تم نے طلاق دے دی, تم ہوتے کون ہو دینے والے, اور یہ اور وہ, اور کیا سوسائٹی میں فساد پیدا ہوتا ہے. جب ہوئی ہے ختم بھائی, کوئی بات نہیں, آپس میں نہیں مل. امساکم بمعروف او تسریحم باحسان, قرآن کہہ رہے ہیں محبت سے رہو, نہیں تو تمیز سے علیحدگی اختیار کرو. نہ کم بخت محبت سے رہتے ہیں اور کم بخت علیحدگی بھی اختیار تمیز سے نہیں کرتے. ایک میڈیا پہ طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے, تو میاں نے کیا خرابی تھی, پھر وہ جو میاں پہ الزامات ڈالے گی نا, وہ زرداری پہ وہ الزامات نہیں ڈلے ہوں گے قوم کی طرف سے, اور میاں جو بیوی پہ الزام ڈالے گا وہ الزام ہوں گے جو دنیا میں کسی عورت پہ نہیں ڈلے ہوں گے. کیوں؟ اپنی عزت بچانے کی فکر میں ہوتے ہیں. تو بس چھوڑ دو, ہوئی ہے ختم. قصہ کیا ہے بھائی, ان کا پرسنل معاملہ ہے, محبت سے رہیں یا تمیز سے علیحدگی اختیار کریں, ہمارا کیا لینا دینا. تو اللہ ہمیں تمیز کا انسان بنا دے, بس مقصد سارا تمیز ہی پہ پورا بیان چل رہا ہے. تو صرف تمیز سے سب کچھ نہیں ہوتا, بہت سی چیزیں کس سے ہوتی ہیں, تمیز سے ہوتی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.